فخر کرنا ہر انسان کی ذات کا خاصہ ہے، لیکن تکبر میں اور فخر میں فرق ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خدا ان کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو ابھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خدا ان کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ فخر کرنا ہر انسان کی ذات کا خاصہ ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں، کبھی اپنے استادوں پہ، کبھی کتابوں پہ، کبھی کامیابیوں پہ، کبھی کسی تمغے پہ، کبھی کسی شیلڈ پہ، کبھی کسی اور چیز پہ، کبھی اپنی کسی کامیابی پہ ہم فخر کرتے ہیں، اور فخر کرنا انسانی ذات کا حصہ ہے، لیکن تکبر میں اور فخر میں فرق ہے۔ جب آپ فخر کرتے ہیں تو یہ مثبت چیز ہے، لیکن جب آپ اس کو حد سے زیادہ لے جاتے ہیں اور آپ کی زندگی اسی فخر کے گرد گھومنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو فخر ہوتا ہے وہ تکبر میں بدل جاتا ہے، اور آپ ایک اچھی بلی بات سے نکل کر، ایک اچھی بلی حالت سے نکل کر ایک منفی سمت میں چلے جاتے ہیں اور تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خدا نے جب ابلیس کو بنایا تو اسے خوبصورت ترین بنایا۔ جب آپ حزقیل کے صحیفے میں ان پتھروں کو پڑھتے ہیں جس سے خدا نے اسے ملبس کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کتنا شاندار، کتنا خوبصورت ہوگا، لیکن اس نے فخر کو تکبر میں بدل دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اسے گندگی کی طرح زمین پر پھینک دیا۔ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ فخر کرنا غلط بات نہیں ہے، لیکن تکبر کرنا درست نہیں ہے۔ زبور 44، بنی کورا کا مزمور۔ بنی کورا وہ لوگ جو ساری عمر خداوند کی خدمت کے لیے ترستے رہے، جن کے آباء و اجداد تباہ ہو گئے اس فخر کو حاصل کرنے کے لیے، اور ان کی پوری نسل جو تھی وہ تباہ ہو گئی، ماں سوائے چند بچوں کے، اور انہی بچوں میں سے کسی نے اس زبور کو تحریر کیا۔ اس زبور کے الفاظ بہت کمال ہیں۔ اس کے بیچ میں خداوند کے بندے نے اس طریقے سے الفاظ کو پرویا ہے کہ جب آپ ان الفاظ کو پڑھیں گے تو آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی۔ یہاں لکھا ہے، اے خدا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا کہ تو نے ان کے دنوں میں قدیم زمانے میں کیا کیا کام کیے۔ تو نے سمندر کو 2 حصے کیا، تو نے آسمان پر سے آفتیں بھیجیں، تو نے وہ بڑے بڑے کام کیے جو انسانی عقل سوچ نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتی، انسانی عقل کے لیے ناممکن ہے۔ اس دور کا مضبوط ترین شہر سامنے کھڑا ہے، یریحو، اور تمام بنی اسرائیل حیرانی کی حالت میں اسے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، کیونکہ نہ یہ اتنے تیز ترار تھے، نہ اتنے جنگجو تھے کہ اس کو توڑ سکیں، اس کو ختم کر سکیں، اسے تہس نہس کر سکیں، پھر بھی یہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کرنا کیا ہے۔ اور یہاں پر یہوہ خدا نے انہیں جو کرنے کے لیے کہا وہ حیران کن تھا۔ نہ انہیں تیر چلانے کے لیے کہا، نہ تلوار چلانے کے لیے کہا، بلکہ انہیں کہا اس کے گرد چکر لگانا شروع کر دو اور خداوند کی پرستش کرنا شروع کر دو۔ اور آخر میں جب انہیں نعرہ لگایا تو وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ ہے خدا کا کام، جو بڑے بڑے کام وہ ہماری زندگیوں میں کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی اس نے اس طرح کے بڑے بڑے کام کیے ہوں گے۔ میری زندگی میں اس نے ایسے ہزاروں کام کیے جو میرے لیے حیران کن ہیں۔ خدا کا بندہ کہتا ہے، تو نے ان کے دنوں میں قدیم زمانے میں کیا کیا کام کیے ہیں،
تو نے قوموں کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور ان کو بسایا، تو نے امتوں کو تباہ کیا اور ان کو چاروں طرف پھیلا دیا۔ خدا اپنے لوگوں کی سرفرازی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ۔ ہزاروں دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایمانداروں کی گواہیاں آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے جو آپ کی ترقی کے سامنے رکاوٹ بن جاتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ لڑتے ہیں، آپ خداوند سے دعا کرتے ہیں، آپ خداوند سے درخواست کرتے ہیں خداوند مجھے بتا اس کا مقابلہ کیسے کروں۔ وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، لیکن پھر اچانک وہ وہاں سے نوکری چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کس نے اس کو وہاں سے نوکری چھوڑ کر جانے کے لیے تیار کیا؟ خدا اس کے لیے کئی موقع پیدا کر دیتا ہے، وہ اس موقع کے لیے وہاں چلا جاتا ہے، کوئی اچھی نوکری کے لیے وہاں چلا جاتا ہے، اور خدا اپنے بندے کو اس کی سیٹ پہ بٹھا کر سرفراز کرتا ہے۔ یہ ہمارے خدا کے کام کرنے کا طریقہ کار ہے کہ اس نے جب اپنے لوگوں کو بسانا ہے، جب اپنے لوگوں کو سرفراز کرنا ہے، جب اپنے لوگوں کو کامیابیاں اور کامرانیاں دینی ہیں، تو وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، خداوند کا بندہ اگلی آیت میں کہتا ہے کیونکہ نہ تو یہ اپنی تلوار سے اس ملک پر قابض ہوئے اور نہ ان کے بازو نے ان کو بچایا، بلکہ تیرے داہنے ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرے کے نور نے ان کو فتح بخشی، کیونکہ تو ان سے خوشنود تھا۔ سب کچھ خدا ہی ممکن کرتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ آپ کو سمجھتے ہیں آپ بڑے چالاک ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، بڑے 2 نمبر ہیں، بڑے فراڈی ہیں، آپ بڑی تیز چیز ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں سے تیز ترین انسان سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو لوٹنے کا، فراڈ کرنے کا، اور لوگوں سے پیسے ہتھیانے کا۔ آپ سے بہت عقل مند ہیں، آپ سے بہت تیز ہیں، مجھ سے بہت تیز ہیں، لیکن ان کا بنتا کیا ہے؟ وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگوں سے چھین کے بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، قبرستانوں میں چھپ رہے ہوتے ہیں، اور جنگلوں میں پناہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کروڑوں روپیہ ہوتا ہے جو وہ لے کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جنگلوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا یہ خدا نے ان کے لیے ممکن نہیں کیا، لیکن آپ اس دنیا میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ میرا جو کچھ ہے وہ مجھ سے چھینا جا سکتا ہے، دنیا میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، دنیا میرے ساتھ ویسے کر سکتی ہے، میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، میرے ساتھ وہ ہو جائے گا۔ تو میں نے اسے ایک ہی بات کہی، جیڑا تیرا حصہ اودا او رکھوالا۔ اگر آپ کے حصے کا رکھوالا اسرائیل کا خدا ہے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، وہ آپ کو سنبھالے گا۔ آپ اپنے دشمنوں کے درمیان ہوں گے، آپ اپنے مخالفین کے درمیان ہوں گے۔ بنی اسرائیل کی چاروں طرف آرامی تھے جو ان کے سامنے قوموں کو مارتے تھے اور ان کے بادشاہوں کے سر صدر دروازے پہ ٹانگ دیا کرتے تھے، لوگوں کو جلا کر مار کر ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے درمیان وہ بسے ہوئے تھے، سب اسرائیلیوں کو مارنا چاہتے تھے، سب ان کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ وہ ان کو مار نہیں پا رہے تھے، کیونکہ یہ سب کچھ خدا نے ممکن کیا تھا، خدا کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا تھا۔ یہ انسانوں کی سرفرازی نہیں تھی، اس لیے سرفرازی کو انسان چھین بھی نہیں سکے، کیونکہ نہ تو یہ اپنی تلوار سے اس ملک پر قابض ہوئے، نہ ان کے بازو نے ان کو بچایا، بلکہ تیرے دانے ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرے کے نور نے ان کو فتح بخشی۔ پریز دی لارڈ۔ بائبل میں ہزاروں واقعات ایسے ہیں جہاں خدا نے بنی اسرائیل کو اپنی وجہ سے فتح بخشی، اپنی وجہ سے، کیونکہ وہ ان سے خوش تھا۔ آپ کی فتح اگر آپ کی وجہ سے ہے یا دنیا کے 2 نمبر ہتھ کنڈوں کی وجہ سے ہے جسے خدا نے ممکن نہیں کیا، تو وہ آپ کا حصہ نہیں ہے، اور جو آپ کا حصہ نہیں ہے وہ آپ سے چھن سکتا ہے، لیکن جو حصہ آپ کو خدا نے دینا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ بہت سال پہلے ہم ایک گھر خریدنا چاہتے تھے، لیکن جب ہم اس گھر کو خریدنے کے لیے پیسے اکٹھے کر پائے تو وہ گھر بک گیا۔ تو جو پراپرٹی ڈیلرز تھے انہوں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو میں نے انہیں ایک ہی جواب دیا تھا، میں نے کہا جو ہمارا ہوگا نا اسے کوئی خرید نہیں سکے گا، کیونکہ خدا اسے ہمارے لیے اپنے ہاتھوں میں چھپا کر محفوظ رکھے گا۔
جیڑا تیرا حصہ اودا او رکھ والا. اور آگے زبور نویس کہتا ہے اے خدا تو میرا بادشاہ ہے، یعقوب کے حق میں نجات کا حکم صادر فرما. تیری بدولت ہم اپنے مخالفوں کو گرا دیں گے، تیرے نام سے ہم اپنے خلاف اٹھنے والوں کو پائمال کر دیں گے، کیونکہ نہ تو میں اپنی کمان پر بھروسہ کروں گا، نہ میری تلوار مجھے بچائے گی. کیسے جنگجو ہیں یہ لوگ. سپاہیوں کو تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی تلواروں پر اعتماد کریں، اپنے تینوں پر اعتماد کریں، اپنے ہتھیاروں پر اعتماد کریں، کیونکہ ان کے ہتھیار ہوتے ہیں جو ان کی کامیابی کا باعث بنتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی چیز پر بھی بھروسہ نہیں کروں گا. یہ کیسی جنگ ہے، اور یہ کیسے جنگجو ہیں جو جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور ان کے پاس اپنے ہتھیاروں کے اوپر اعتماد ہی نہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ جنگ یہوہ کی ہے. یہ جس کی جنگ ہے اس نے خود ہی ہمیں فتح یاب کرنا ہے. ہمیں اس جنگ میں جانا ہے اور کھڑے ہونا ہے، نہ جنگ لڑنی ہے نہ جنگ میں فتح یاب ہونا ہے. جنگ میں فتح یاب بھی وہ کرے گا اور جنگ میں ہماری رہنمائی بھی وہی کرے گا. ہمارا اپنے ہتھیاروں پر کئی دفعہ لوگ ہمارے سکلز کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہنچے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. خدا لوگوں کو ان کے سکلز کی وجہ سے برکتیں نہیں دیتا. خدا برکتیں دیتا ہے اور لوگوں کے جو ہنر ہوتے ہیں، لوگوں کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ چمکنا شروع ہو جاتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپنے ہنر کی وجہ سے کامیاب ہیں، لیکن وہ ہنر اس لیے سامنے آیا کیونکہ ان لوگوں پہ خدا کا فضل ہوا تھا. لیکن انسان ہے نا، ہم اپنی ہی سازشیں، اپنی ہی چالیں، اپنی ہی باتیں سوچتے رہتے ہیں کہ شاید ہم اس وجہ سے ایسے ہو گئے، شاید یہ اس وجہ سے ایسا ہو گیا، شاید یہ ویسا ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں مجھ سے بھی زیادہ عقل مند، مجھ سے بھی زیادہ پڑھے لکھے، مجھ سے بھی زیادہ بڑے لوگ ہیں جو اس معاشرے میں شاید خداوند کا کلام سنانے کے لیے جگہیں تلاش کر رہے ہیں. شاید ان کے پاس مواقع نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں موقع مل جائے تو ہم بھی کوئی بہت بڑا لیڈر بن جائیں. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ موقع کی وجہ سے لیڈر نہیں بن سکتے، آپ فضل کی وجہ سے لیڈر بن سکتے. یہ میرا ایمان ہے. اگر آپ پہ خداوند کا فضل ہو گیا تو آپ بہت بڑے لیڈر بنیں گے کہ ہم بھی آپ کو دیکھ کے رشک کریں گے. لیکن اگر آپ اپنی عقل مندی، اپنی چالاکی اور اپنے ہنر کی وجہ سے سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور آخری حصہ جو ہے، تو نے ہم کو ہمارے مخالفوں سے بچایا ہے اور ہم سے عداوت رکھنے والوں کو شرمندہ کیا ہے. ارے بہت سارے لوگ ہیں جو جب خداوند کے لوگوں کی سرفرازی کو دیکھتے ہیں تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بڑھئی کا بیٹا نہیں ہے، یہ تو ویلڈر کا بیٹا نہیں ہے، یہ تو وہی ہے جڑا ساڈے محلے چ رہندا سی، یہ تو وہی ہے جو جس کا باپ ہماری دکان سے ادھار مانگتا ہوتا تھا، یہ تو وہی ہے جس کی ماں ہمارے گھروں میں کام کرتی ہوتی تھی، یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے. ارے یہ تو وہی ہے کہ چکر میں وہ اپنے نجات دہندہ کو نہیں پہچان سکے، آپ کو کیا پہچانیں گے؟ یہ دنیا ایسی ہے. یہ تو وہی ہے جس کی بہنیں ہمارے گھر ہیں، یہ تو وہی ہے. لوگ دراصل ماضی کو یاد رکھتے ہیں اور حال کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں حال کو یاد رکھنا چاہیے. ماضی تو پہلے ہی گزر چکا ہے، اسے یاد کر کر کے کیا بھلائی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن یہاں لکھا ہے تو نے ہم کو ہمارے مخالفوں سے بچایا اور ہم سے عداوت رکھنے والوں کو شرمندہ کیا. ہم دن بھر خداوند پر فخر کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ ہم تیرے ہی نام کا شکریہ ادا کرتے رہے ہیں. ہمیں فخر کرنا ہے صرف خدا پہ. اگر آج میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو اپنے خدا کی وجہ سے ہوں. اگر آج میں یہاں بیٹھا ہوں تو اس کی وجہ سے ہوں. ایک ایسا بندہ جو بول نہیں تھا سکتا زیادہ لوگوں کے سامنے، ایک ایسا بندہ جو شائع تھا، جو تنہا رہنے والا تھا، جو انٹروورٹ تھا، جس کے بیچ میں یہ خامی تھی، وہ خامی تھی، ایسی خامی تھی، ویسی خامی تھی. آپ کبھی مجھ سے پوچھیں تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا کہ میں یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کے سامنے خداوند کے کلام کی خدمت کر سکوں. لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں چنا، ہمیں اٹھایا، ہمیں سرفراز کیا. پھر فخر کس پہ رہا؟ میرے بولنے پہ؟ فخر کس پہ رہا؟ میری تعلیم پہ؟ فخر کس پہ رہا؟ ان تمغوں پہ
جو کسی نے ہمیں دیے، ان شیلڈز پہ جو ہمیں کسی نے دیے؟ نہیں، میرا اور آپ کا فخر ایک ہی شخصیت پہ کرنا بنتا ہے، اور وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ مسیح خداوند ہے۔ اور میرا ایک بہت ہی پسندیدہ شعر ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ ہم خاک تھے اور اس نے خاک کو اٹھا کر اسے جیتی جان کیا، اور پھر اسے اپنا کلام بخشا، اور آپ جیسے خدا کے سورماؤں کے سامنے خدا ان کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے اس نے کھڑا کیا۔ اس لیے آئیں، تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں، اس کے حضور بیٹھیں اور اس کا شکر کریں، کیونکہ میرا فخر میرا خدا ہے، آپ کا فخر بھی آپ کا خدا یہوہ خدا ہونا چاہیے۔ شکریہ۔